میرے بھائیوں، یہاں پہ ایک بات درد دل سے میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں. ہم نے منہج کے اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق بین الناس مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق و باطل ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. لیکن عمل میں کوتاہی موجود ہے. وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد کے تو امام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے تو امام ہیں، مسجد کے تو امام ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے امام نہیں ہیں. بازار میں رشوت چلنی چاہیے، بازار میں سود چلنا چاہیے، بازار میں جھوٹ چلنا چاہیے، بازار میں ہم نے رسول اللہ کو ایمان نہیں مانا. میں آپ کی بات کر رہا ہوں، دیوبند اور بریلوی کی بات تو بات کی ہے، جن کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منہج سلیم کے اوپر ہیں، ہمارا منہج سیدھا اور سچا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے اگر رسول اللہ کی صفت فرق بین الناس کسی نے مانی ہے تو وہ آپ لوگ ہی ہیں اور آپ ہی کو یہ خوش نصیب ہیں آپ لوگ. لیکن عمل میں کوتاہی کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی مسجد کے امام ہیں، لیکن رسول اللہ سیاست کے امام نہیں ہیں، رسول اللہ ریاست کے امام نہیں ہیں، رسول اللہ عدالت کے امام نہیں ہیں، رسول اللہ بازار کے امام نہیں ہیں. اور جاؤ، تمہیں کس نے یہ سبق پڑھایا مسجد کے اندر ساری رات سجدے کرتے رہو، اعتکاف کرتے رہو، خانہ کعبہ میں زندگی گزار لو، سجدے کرو، روزے رکھو، پانی پیو، زمزم سے نہاؤ، کسی دنیا کے کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جاؤ، آپ نے دیکھا نہیں کچھ جماعتیں جو صرف اعمال کی بات کرتی ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. فرق کیا پڑ رہا ہے؟ مسجدوں میں سجدہ کرنے سے تو اپنی جنت کما رہا ہے، ٹھیک ہے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صرف مسجد تک محدود رکھا، تجھ سے کسی کو کیا خطرہ ہے؟ لیکن جب یہی دین آپ بازار میں لے کے جائیں گے، معاملات میں لے کے جائیں گے، معاشرت میں لے کے جائیں گے، سیاست میں لے کے جائیں گے، عدالت میں لے کے جائیں گے، پورا عالم کفر آپ کے خلاف کھڑے ہو جائے گا، پورے ملک آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ رسول اللہ کا دین مسجد سے نکل کے معاشرے کے اوپر غالب آ جائے. یہ بات ہمیں قبول و منظور نہیں ہے. تو پھر سوچئے ہم کس خواب غفلت میں ہیں. ہم نے اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور تم نے مولوی کو صرف منبر رسول کا وارث مان لیا. اور عجیب بات ہے، یہ بھی مغالطہ آج اپنے ذہن سے، دماغ سے مٹا دو ہمیشہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے نبی ایسے کیا کرتے تھے کہ ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا نبی وارث بن کے آ جاتا تھا. میری امت میں نبی نہیں آئیں گے، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، لیکن علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے. جو میرے کس چیز کے وارث؟ صرف منبر رسول کے وارث، یا تخت رسول کے وارث بھی، یا خلافت رسول کے وارث بھی، یا عدالت رسول کے وارث بھی، یا سیاست رسول کے وارث بھی. آج لوگ کہتے ہیں مولوی مسجد میں سیاسی گفتگو کر رہا ہے. سیاسی گفتگو کسے کرنی چاہیے؟ چور کو، لٹیرے کو، جگیردار کو، وڈیرے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث جو ہے وہ صرف رسول اللہ کے منبر کا وارث تو ہے، تخت رسول کا وارث. اور دکھ ہوتا ہے آپ نے اسلامی ریاستوں میں تخت رسول کا وارث اس شخص تک کو بنا دیا. میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن اگر کوئی شرابی بھی ہو، آپ کے ضمیر پہ کوئی فرق نہیں کہ تخت رسول پہ کون بیٹھا ہے؟ شرابی بیٹھا ہے، زانی بیٹھا ہے، بدکار بیٹھا ہے. آپ کے صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ کیا منبر رسول کے اوپر کسی شرابی، چور، لٹیرے اور زانی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر منبر رسول کے اوپر کوئی چور، زانی، لٹیرا، شرابی آپ کو گوارا نہیں ہے تو تخت رسول کے اوپر گوارا کیوں ہے؟ مجھے بتائیے، اس بات کا جواب دیجئے کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی مولوی کا کام سیاست نہیں ہے، علماء کا کام سیاست نہیں ہے. سیاست کس کا کام ہے؟ سیاست جی چوروں کا کام ہے، سیاست جی لٹیروں کا کام ہے، سیاست جی وڈیروں کا کام ہے. آپ مجھے بتائیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کا امام کس کو بنایا تھا؟ مصلی کا امام کس کو بنایا؟ حضرت ابو بکر کو. سب کو پتا ہے؟ صرف مصلی کا امام بنایا تھا؟ ایمانداری سے بتائیے. حضرت ابو بکر کیا صرف ممبر رسول یا مصلی رسول کے امام تھے کہ ریاست کے امام بھی تھے، خلافت کے امام بھی تھے، سیاست کے امام بھی تھے، عدالت کے امام بھی تھے نا؟ ابو بکر مصلی کا بھی امام، سیاست کا بھی امام، ریاست کا بھی امام. عمر مصلی کا بھی امام، ریاست کا امام، سیاست کا امام. عثمان مصلی کا امام، ریاست کا امام، سیاست کا امام. علی مصلی کا امام، ریاست کا امام، سیاست کا امام. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کا جو تخت ہے وہ بھی اتنا ناپاک اور پلید نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو مرضی چور لٹیرا اور وڈیرا آ کے بیٹھ جائے، بلکہ اس کی کم از کم شرط کیا ہے؟ وہ 5 وقت مسلمانوں کی جماعت کرانے کی اہلیت رکھتا ہو، کم از کم خطبہ جمعہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو. ہم نے مغلوں کے خلاف بڑی کتابیں پڑھی، ہم برے صغیر میں ظاہر ہے ہندو مورخ زیادہ تھے، انہوں نے مغلوں کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا مغل بادشاہوں، لیکن وہ بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے جیسے بھی تھے. جب فجر کی نماز ہوتی تھی تو خود جماعت کرایا کرتے تھے، جب جمعے کی اذان ہوتی تھی تو خود خطبہ دیا کرتے تھے. جب مصلی کے امام کو سیاست کے تخت سے باہر نکال دیا گیا، دیش نکالا دے دیا گیا، اسلام کا زوال شروع ہو گیا، اسلام زوال پذیر ہو گیا. آج سیکولر اور لبرل پارٹیز چاہتی کیا ہے؟ مولوی جی سیاست میں کیوں آ رہا ہے؟ مولوی جی کرسی کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، مولوی جی کرسی کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے. تو جمعدار کی سیٹ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، مولوی اگر کرسی کے لیے لڑ رہا ہے. تو خاکروب کی سیٹ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، تو کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ جس سیٹ کے لیے تو لڑ رہا ہے اسی سیٹ کے لیے مولوی اور عالم لڑے تو تجھے اعتراض ہے؟ ہمارا فلسفہ کتنا خطا کا شکار ہے. ایک عام مسجد کا مولوی، ایک عام مسجد کا مولوی جو بہت بڑا عالم دین چاہے نہ ہو، لیکن جب وہ نماز پڑھاتا ہے کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک عام مسجد کا مولوی لوگوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے. اور تم چاہتے ہو، لبرل اور سیکولر لوگ چاہتے ہیں جو عالم دین ہو، جو دین کا طالب علم ہو حقیقی، وہ ان کے پیچھے چلے. علماء رسول اللہ کے ممبر کے وارث نہیں ہیں، ان کی سیاست کے بھی وارث ہیں، ان کے تخت کے بھی وارث ہیں. علماء رہنما بننے کے لیے آئے، مقتدا اور رہبر بننے کے لیے آئے. یہ 2 ٹکے کے سیاست دانوں کے چاپلوس اور نوکر اور چاکر بننے کے لیے نہیں آئے. لیکن ان کو بنائے گا کون؟ ان کو رہنما، ان کو رہبر، ان کو پیشوا، ان کو مقتدا کون بنائے گا؟ میرے بھائیوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، تم نے یہ ٹرانسجنڈر بل پاس ہو گیا، تم میں سے کسی ایک نے بھی، علماء بیٹھے ہیں، بعد میں جاؤ گجرانوالہ علماء کے شہر میں بیٹھے ہو، کسی بھی محدث سے فتویٰ لے لینا. یہ جو بل پاس ہوا ہے، جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا، جس نے نون لیگ کو ووٹ ڈالا ہے، کیا وہ اس بل کی منظوری کے جرم میں شامل ہے کہ نہیں؟ کیوں اپنے نامہ اعمال کو باری کر رہے ہو؟ کیوں اپنے نامہ اعمال کو باری کر رہے ہو؟ اپنے انسان کے گناہ اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان قیامت کے دن انہیں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھے گا. تو تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں کے گناہ کے ملبے بھی اپنے سر کے اوپر اٹھاتے ہوئے چلے جاؤ، اور نوٹ بھی دیتے ہو، سپورٹ بھی دیتے ہو، ووٹ بھی دیتے ہو، پھر وقت آ جائے تو تم سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات بھی سمجھ لو. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا کیا لاہے عمل ہونا چاہیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ان کو بھی کرسی کا شوق پڑا اس لیے یہ دینی اور مذہبی سیاست کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ فلسفہ باطل بھی سمجھ لو. دینی اور مذہبی سیاست اس وطن کے اندر سیٹ حاصل کرنے کے لیے سب سے مشکل راستہ ہے، سب سے مشکل راستہ ہے. بتائیے جماعت اسلامی کو ووٹ پڑتا ہے؟ خدمت کو آپ نے لاکھوں کروڑوں روپیہ دے دیا، لیکن جب جماعت اسلامی کا امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ووٹ نہیں ڈلتا. اسلامی جو سیاست ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے کہ آسان ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے.
دینی سیاست یا مذہبی جماعتوں کی سیاست سے کرسی حاصل کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارے منہج سے مطابقت رکھتا ہے تو کیا ہم اپنے منہج کو چھوڑ کر لبرل اور سیکولر پارٹی جن سے کرسی لینا آسان ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے؟ بہت آسان ہوتا ہے۔ کسی لیڈر کی نوکری کی جائے، چاپلوسی کی جائے، چاکری کی جائے، اس کے چند نعرے لگا دیے جائے، کرسی آپ کے گھر میں آ جاتی ہے۔ کرسی حاصل کرنا مقصد ہو تو لبرل اور سیکولر پارٹیز کا رستہ آسان ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں جو بعد ایسے چھوٹی کوتا فکر کم عقل ایسی بات کرتے ہیں، جی یہ دینی سیاست اب انہوں نے شروع کیا دین کی اسلام کے نام پہ، دفاع اسلام و پاکستان، نام بھی ایسا ہے جس کی ویسے مخالفت کریں گے تو لوگ کہیں گے یار کم عقل ہو، اسلام کا دفاع ہو رہا ہے، پاکستان کا دفاع ہو رہا ہے، اور بڑی ضرورت تو ہم دیں گے، لہو کا تیل چراغوں کو جلانے کے لیے دفاع اسلام بھی کریں گے اور پاکستان کی سرحدوں کا دفاع بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں، میں ان کا جواب دے رہا ہوں، یہ جی کرسی کے لیے، اور بھائی کرسی کے لیے تو پھر پی ٹی آئی اور نون لیگ کی سیاست زیادہ آسان ہے۔ لبرل اور سیکولر لوگوں کے نعرے اور جھنڈے اٹھا لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ بھی علامہ شہید کے بیٹے بھی نواز شریف زندہ باد یا عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا کر کرسی حاصل کر لیں تو بتائیے پھر ہم اہل حدیثوں کے لیڈر ہیں، پھر ہم نون لیگ کے لیڈر ہیں، پھر ہم پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، دکھ اور افسوس کی بات، 75 برس گزر گئے پاکستان کو بنے ہوئے، 75 برس، اور آپ سے دل کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس وقت اہل حدیث اور اہل توحید بیٹھے ہیں، جو بندی اور بریلویوں سے بات کی ہے، آپ اپنا بتائیے، 75 برس گزر گئے ہیں، آپ نے پورے پاکستان کے اندر جن لوگوں کا دعویٰ ہے جی ہماری پارٹی بھی سیاسی پارٹی ہے جی یہ ہو گیا وہ، 75 سال سے پاکستان کے اندر اہل حدیث کی بنیاد کے اوپر آپ نے ایک بھی قومی اسمبلی کا حلقہ بنایا ہے؟ آپ آج بھی ایک بھی قومی اسمبلی کا حلقہ اہل حدیث بنیاد پہ جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے۔ ایم پی اے کا جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے 75 برسوں میں آپ نے ایک یونین کونسل بھی تیار نہیں کی اہل حدیث مسلک کی بنیاد کے اوپر جہاں سے آپ الیکشن جیت سکے۔ ویسے دعویٰ اور نعرے کے ہم کتنے ہیں جی اہل حدیث ملک میں؟ کتنے ہیں جی؟ 2.5 کروڑ کم از کم افراد ملک میں اہل حدیث ہیں، اور ملک کے اندر ایک ایم این اے کی سیٹ اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر، ایک ایم پی اے کی سیٹ اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر، ایک یونین کونسل کی سیٹ اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے۔ 2.5 کروڑ ہے، 2.5 کروڑ۔ یہ 2.5 کروڑ کہاں ہے جی؟ کہاں ہے جی؟ جماعت میں تو نہیں ہے، ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، جماعتوں میں تو نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ نون لیگ میں، پی ٹی آئی میں، پیپلز پارٹی میں۔ آپ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم منہج سلیم والے ہیں، محمد فرقم بین الناس والے ہیں، آپ کا 2.5 کروڑ کا حصہ بھی نون لیگ میں اور پی ٹی آئی میں ہے۔ جماعتوں کے ساتھ کتنے ہیں؟ بڑی سے بڑی جماعت کے ساتھ بھی وابستگان کی تعداد کوئی لاکھوں میں نہیں ہے۔ تحریک دفاع اسلام و پاکستان ان جماعتوں کو توڑنے کے لیے نہیں بنی، بلکہ ان جماعتوں میں ان 2.5 کروڑ افراد میں ایک بیداری اور حریت کی تحریک پیدا کرنے کے لیے بنی ہے کہ آئیے اب آپ کا بھی ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے، آئیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے۔ اگر آپ حلقہ جاتی سیاست کرنا چاہتے ہیں، یونین کونسلز بنانا چاہتے ہیں، ایم پی اے کی سیٹیں بنانا چاہتے ہیں، ایم این اے کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ایک سیاسی وسیع و عریض پلیٹ فارم موجود ہے جس کے اندر دیوبند بھی، بریلوی بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ 2.5 کروڑ افراد کو نون لیگ سے نکالنا اور پی ٹی آئی سے نکالنا جرم ہے؟ بتائیے۔ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے یہ جماعت توڑنے ہیں۔ میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات بتلا رہا ہوں، ابھی 2 ماہ کے اندر جو 13,000 کارکنان تحریک دفاع اسلام کی رکنیت حاصل کر چکے ہیں، ان میں سے 10,000 سے زائد افراد ایسے ہیں جو آج تک کسی بھی مذہبی جماعت کا حصہ بھی نہیں تھے، لکھا ہوا فارم کے اوپر، کسی بھی مذہبی جماعت کا حصہ نہیں۔ وہ جماعت میں آئیں، وہ اسلامی تحریکوں کے ساتھ جڑیں تو جماعت کو فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ یعنی وہ افراد یا تو 2.5 کروڑ آپ کے ساتھ ہوں تو ہم ان کو توڑیں، جب پورے کے پورے 2.5 کروڑ
ان میں سے کوئی بندہ 1,00,000 شاید آپ کے ساتھ ہو. میں یہ نہیں کہتا، میں کسی کو تان و تشنیع نہیں دیتا. اور میرے لیے مرکزی جمعیت بھی، عالمی بھی، جماعت الدعوہ بھی، اہل حدیث کی جتنی بھی جماعتیں میرے لیے محترم ہیں. اور میں تو دیگر مسالک کے ساتھ اتحاد کی مشترکات کے اوپر بات کرتا ہوں، تو اہل حدیث کے ساتھ میں نے کیوں اختلاف کرنا ہے؟ ہم جمع کرنے والے ہیں، ہم تقسیم کرنے والے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو جماعتوں میں لانے والے ہیں. ہم لوگوں کو ایک قوت اور طاقت بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ اگر بکھرے ہوئے ذرات ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرات ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے. آندھی بن کے نکلو، طوفان بن کے چھا جاؤ. تمہاری ملک کے اندر سیٹیں ہوں تب بھی، اور سیٹیں نہ ہوں تب بھی یہ بات بھی یاد رکھیے گا، سیٹ ہونا بھی کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا. یہ بھی فلسفہ باطل ہے کہ جی سیٹ کے لیے. کیا آپ بتائیے، آپ کو اور مجھے دفاع صحابہ کے لیے کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ ہم دفاع صحابہ کرنے کے لیے بغیر سیٹ تیار ہے نا؟ ہمیں حرمت رسول کا دفاع کرنے کے لیے کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ ہم اس کے بغیر بھی دفاع کرنے کے لیے تیار ہے نا؟ اب مجھے آپ نے ایک میرے سے وعدہ کرنا ہے، اگر آپ کو خلاف اسلام کبھی بھی کسی آئین کے، کسی قانون کے خلاف احتجاج کی کال دی جائے گی تو آپ جی ٹی روڈ کو بند کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے وکیل کی پٹیشن کے اوپر، سینیٹر مشتاق کے وکیل کے دلائل کے اوپر یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. نادرہ نے 13(1) نامی جو جنس کی تبدیلی کی شک ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کی روشنی میں، اسلامی نقطہ نظر کی روشنی میں واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے. ہمارے وکیل عبد الرحمان بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. لیکن یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام آپ لوگوں کی مجھے ضرورت ہے. مجھے کسی سیٹ کی، کسی عہدے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں لیکن مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ مل کر لڑیں ان تمام کی تمام طاغوتی قوتوں کے خلاف. ہم اس ملک کے اندر اپنے احتجاج کا آئینی حق رکھتے ہیں، تو کیا ہم یہ حق استعمال نہ کریں؟ مجھے بتائیے، عورت مارچ کے مہینے میں آنے والا ہے. آپ سب کو میں ابھی سے دعوت دیتا ہوں، اس مارچ کو، اس پلید مارچ کو، اس گندے مارچ کو انشاءاللہ ہم پاکستان میں برداشت کر سکتے ہیں. آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے اس احتجاج میں؟ آپ بتائیے، اس احتجاج کے لیے ہمیں کون سی سیٹوں کی ضرورت ہے؟ ہمیں آپ عوام کی ضرورت ہے. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، علامہ شہید اسی لیے کہا کرتے تھے، ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کچھ کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاج، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ علماء جس ممبر کے وارث ہیں، یہ ممبر رسول ہے، اور ہم ممبر رسول کے سامنے قومی اسمبلی کی 400 سیٹوں کو، سینٹ کی 100 سیٹوں کو اپنی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. مجھے بتائیے، تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس کی رکن بننے کے لیے تیار ہیں؟ اس منہج اور نظریے سے آپ متفق ہیں؟ انشاءاللہ پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں. یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.